فاتحہ۔ بسم اللہ۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید رفیق حیدر زیدی ابن سید حسن مثنیٰ زیدی صاحب کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد متفائل اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سید رفیق حیدر زیدی ابن سید حسن مثنیٰ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس، لہذا میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں موت کا بھی ذکر ہے، جس میں حیات کا بھی ذکر ہے۔ جب ہم موت اور حیات کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے زندگی کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں موت کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے حیات کا ذکر کریں گے، بعد میں موت کا ذکر کریں گے، لیکن پروردگار عالم خداوند متعال جب ذکر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، یعنی پہلے موت کا ذکر کر رہا ہے پھر حیات کا۔ یعنی کیا مطلب موت پہلے ہے حیات بعد میں؟ نہیں، جو چیز افضل ہوتی ہے، جو چیز بہتر ہوتی ہے، اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس موت اور حیات کو خلق کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پروردگار عالم نے پر انسان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ جگہ جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ دار فانی۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر، کیا کہتے ہیں؟ دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، یعنی یہ جو جگہ ہے یہ فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اور دار بقا یعنی جو ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے خانوادے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں کوئی مومن کو موت آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں مرد مومن کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کیا انتقال؟ کب کیا کہتے ہیں؟ انتقال کے معنی ہے ٹرانسفر کے، ایک مقام سے دوسری جگہ چلا جانا، اس کو کہتے ہیں انتقال۔ یعنی ایک مومن کا انتقال ہو گیا، اس دار فنا سے اب دار بقا کی طرف چلا گیا، اب وہاں چلا گیا جہاں پر ہمیشہ اسے رہنا ہے۔ یہ جو انسان کو زندگی ملتی ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت اگر انسان زندہ ہو گیا 100 سال، اس سے زیادہ انسان آج کے ماحول میں انسان نہیں حیات زندہ رہ سکتا ہے، کہ جہاں پر نہ صحیح آب و ہوا ہے، نہ صحیح کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اس ماحول میں اگر انسان 60-70 سال جی لیتا ہے تو بہت جی لیا۔ تو اس دنیا کو ہمیشگی رہنے والی جگہ
نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں انسان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آیا ہے، بہت ہی مختصر اور محدود وقت کے لیے آیا ہے۔ یہاں بس اتنا آتا ہے انسان کہ جتنا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم امتحان گاہ میں جاتا ہے، کتنے کے لیے سال بھر کا اس کا پورا پیپر جو ہے مشتمل ہوتا ہے 3 گھنٹے پہ، 2 گھنٹے پر۔ ایک طالب علم جاتا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں، جاتا ہے امتحان گاہ میں، وہاں جا کر 3 گھنٹے کا امتحان دیتا ہے۔ وہ 3 گھنٹے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس نے پورے سال کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، کتنا اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، کیسے کا اس نے سوالات جو پوچھے گئے تھے وہ اس کے جو اس کا کورس تھا، جو اس کا نصاب تھا، اس سے سوال کیے گئے تھے۔ اگر اس نے پڑھا ہے تو یقیناً یہ مطمئن رہ کر اس نے تمام سوالات کے جواب دیے ہوں گے۔ 3 گھنٹے کا پورا سال کا انسان بتا دیتا ہے کہ ہاں اس نے محنت کتنی کی ہے، اس نے مشقت کتنی کی ہے، وہ کیسا طالب علم ہے، وہ کس طرح کی محنت کرتا ہے، کتنا علم ہے، کتنی صلاحیت، یہ سب 3 گھنٹے کا پیپر بتا دیتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے اس دنیا کو خلق کیا۔ یہ فانی دنیا ہے کہ یہاں انسان کو دیکھیں کہ انسان ہے کیسا، احسن عمل والا ہے، کون ہے کہ جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جو نیک عمل نہیں انجام دیں گے، لیکن وہ پروردگار کے اگر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا۔ یعنی پروردگار عالم بھی بہترین عمل کرنے والوں کو تلاش کرتا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں کون ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا جہاں پر انسان آیا اور اس دنیا میں پروردگار عالم نے، خداوند متعال نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد لاوارث نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ کیا ہماری ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا علینا الہدی و انا لنا الآخرۃ والاولی۔ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا اور آخرت میں اختیار ہمارا ہے۔ ہم یہاں پر اپنا اختیارات کو حاصل کر لیں اور آخرت کو بھول جائیں، اور یہاں پہ ہم دولت کما لیں، نہیں دیکھیں کہ کس کا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا، یہ سب ہم فکر نہ کریں۔ تو پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے دیکھو دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، تم دنیا میں کیا کر لو گے، کتنا رہ سکتے ہو، آنا تمہیں آخرت میں ہے کہ جہاں تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اور جو انسان یہاں مطمئن رہے گا، جس کی تیاری وہاں کے لیے ہوگی، جس نے دنیا میں دل نہیں لگایا ہوگا، پھر اسے کبھی بھی موت آ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو اہل سے در سے وابستہ ہو کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو کہا اے بابا جان اگر موت حق پر ہے، چچا جان اگر موت حق پہ آ رہی ہے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور ایک مقام پر کیا کہا جناب علی اکبر نے، بابا ہم اگر حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا موت پر ہم جا پڑیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اگر انسان حق پر ہے تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ موت اس تک آ جائے یا وہ موت تک چلا جائے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کو ایک دن اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا موت کسے آتی ہے؟ انسان کا روح ہے، انسان کا جسم ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے، کیونکہ اگر روح کو موت آتی تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار عالم اپنے امر کے من روح امر، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ روحیں نازل ہوتی ہیں اس دن، کہ اپنے پروردگار کے امر ہے اور اس کی روحیں ہیں وہ نازل ہوتی، یعنی روح کو موت نہیں آتی ہے۔ اور جسم جو ہے، جسم کو اگر موت آتی تو یہ جسم کو موت نہیں آتی۔ جسم مٹی کا ہے، یہ مل جاتا ہے مٹی میں، یہ اس کی صورت مٹی جیسی ہوتی، نہ جسم ختم ہوتا ہے نہ روح ختم ہوتی ہے، تو آخر موت کسے آتی ہے؟ تو قرآن آواز دے گا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس ہے انسان کا جسے موت آتی ہے۔ موت آتی ہے کسے؟ نفس کو موت آتی ہے۔ اور ایک معصوم کا قول ہے کہ مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔
کیا مطلب مر جاؤ قبل اس کے تمہیں موت آئے؟ یعنی تم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لو، یعنی اپنی خواہشات کو حاوی نہ ہونے دینا۔ یہ دنیا کی چیزیں تمہیں، دنیا کے جو عیش و آرائش اور آرام تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے، لیکن یاد رکھنا تم دیندار ہو، تم ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرنے والے ہو۔ دیکھنا دنیا میں تم بھول نہ جانا، یہ دنیا سانپ کے مانند ہے کہ جس کی کھال تو نرم ہوتی ہے لیکن جس کا زہر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی جان لے لیتا ہے۔ دنیا کی بھی مثال سانپ کی طرح ہے۔ دیکھو اس سے تم دور رہنا، یہ نرم دکھتی ہے لیکن جب یہ ڈستی ہے کسی کو تو انسان جو ہے اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری لی کہ ہم نے ہدایت کی ذمہ داری لی، اور جب ہدایت کی ذمہ داری لی تو دنیا اور آخرت کا اختیار بھی پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں اختیار ہے دنیا اور آخرت کا، تو ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ ہمیں موت کے بعد اسی کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ہدایت کے انتظام کے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ رکھا، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلسلے کو مانتے ہیں جو حقیقی معنوں میں حقیقی اسلام ہے، جو نبی کے ذریعے سے آیا، جو قرآن کے ذریعے سے آیا۔ ہم نے اس دین کو مانا کہ جس کے لیے جب نبی کریم آخری حج پہ جا رہے ہیں تو آواز آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ یعنی وہ سلسلہ اے رسول اب آپ کا ظاہری طور پر اب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، لہٰذا اب اپنا اختیارات، اپنی ذمہ داری آپ جو ہیں وہ علی کو دے دیے، اور نبی کریم نے اپنے جانشین، اپنا خلیفہ، وزیر کس کو بنایا؟ مولا متقیان کو بنایا۔ لہذا ہم اس سلسلے کو یعنی غدیر کو مان رہے ہیں، اور وہ سلسلہ غدیر ہے کہ جو ہمیں آج بھی پوری دنیا میں ہماری شناخت ہے کہ ہم وہ قوم ہیں، کہ ہم وہ ہیں کہ جو کبھی ظالم کے طرفدار نہیں ہوتے، ہم مظلوم کے حامی ہوتے ہیں، ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے، ہم نے سر تو کٹا دیا ہے، ہم دیواروں میں چنما دیے گئے ہیں، ہماری زبانیں کھینچی گئی ہیں، لیکن کبھی ہم نے ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کبھی ظالم کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیے اگر، تو ہمارے ائمہ کی بھی تاریخ یہی ہے، ہمارے علماء کی تاریخ بھی۔ آج جو دین تشیع ہم تک پہنچی ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم عرض کر رہے تھے کہ ایسے در سے وابستہ ہیں، ایک ایسے گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، جو غدیر سے ہمیں سلسلہ ملا ہے۔ جب غدیر سے ہمیں سلسلہ ملا ہے تو اس سلسلے سے ہمیں وابستہ رہنا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے دنیا میں بھی مددگار ہیں، ہمارے آخرت میں بھی مددگار رہیں گے۔ ہم یہاں ہمارے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو بے ساختہ زبان پہ یا علی مدد آتا ہے، مولا میں علی مدد کو آتے ہیں۔ ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم انہی کے دربار میں جاتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہی سے مناجات کرتے ہیں، ہم انہی کا وسیلہ دیتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے طفیل میں دے دے، تو پروردگار سنتا بھی ہے۔ یہ ہماری یہاں بھی مدد کر رہے ہیں اور ہماری وہاں بھی مدد کریں گے، اور اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے، اہل بیت کے ماننے والے کے لیے، اہل بیت کے محب کے لیے یہ موت تو در حقیقت ملاقات علی کا ذریعہ ہے کہ ہم نے جس مولا کا زندگی بھر نام لیا، ہم نے جس امام حسین علیہ السلام کا زندگی بھر عزاداری کی، ہم نے جس صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا حسین کیا ہے، ہم نے ہر وقت یا علی کیا ہے، ہماری مجلسوں میں علی، ہماری محفلوں میں علی، ہم نے جہاں بھی ہم بیٹھے وہاں علی کا ذکر کیا ہے۔ تو جب ہمیں موت آئے گی تو وہ علی کہ جس کو ہم ساری زندگی ذکر کرتے گئے، وہ علی ہمارے سامنے ہوگا،
اور جب اس علی کی ہمیں زیارت ہوگی تو یقین جانیے پھر ہماری موت در حقیقت موت نہیں، وہی زندگی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن جو لوگ یہاں ہوتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو رو رہا ہے، وہ ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہے کہ جو جہاں پہ محدود جگہ کو اپنی دنیا سمجھ رہا تھا۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو محدود ہوتا ہے، لیکن اس محدود شکم کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، جہاں اس کے کھانے کا بھی انتظام پروردگار عالم کر رہا ہے، جہاں اس کی غذا کا بھی انتظام کر رہا ہے، جہاں ہر طرح کے اس کے زندہ رہنے کا پروردگار عالم انتظام کر رہا ہے۔ اب جب وہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں آنکھیں کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم کہاں آ گئے، ہم اپنی دنیا سے باہر آ گئے، تو وہ رونا شروع کرتا ہے۔ لیکن جو افراد زندہ ہوتے ہیں وہ کیا؟ وہ محسوس کر رہے ہیں ہاں یہ تو حقیقت میں اس کی حیات تو اب آئی ہے۔ اسی طرح جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اب اس دنیا جس طرح شکم مادر میں اور اس دنیا میں فرق ہے، اسی طرح اس دنیا سے اور دوسری دنیا میں فرق ہے کہ جب انسان وہاں جائے گا تو وہاں دیکھے گا بہت ہی زیادہ جو وہ دنیا ہے وہ وسیع ہوگی، اس دنیا کا نظام ہی کچھ ہوگا۔ لہذا اس دنیا کے لیے بھی ہمیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ دیکھو وہاں کے انتظام کرتے رہنا، تم نیک عمل انجام کرتے رہنا، واجبات کی طرف واجبات پابند رہنا، محرمات سے پرہیز کرنا۔ دیکھو تم اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کرنا، باقی کوئی کمی پیشی ہوگی اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ اگر ایگزامینیشن میں کوئی اپنا جاننے والا ٹیچر ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو ہم تمہیں پاس تو کرا دیں گے، بس کسی طرح تم اپنی کاپی کو بھر دینا۔ کہ اگر ہمیں کوشچن کے آنسر نہ یاد ہوں کا کوئی بات نہیں، جو کوشچن ہو اسی کو تم ریپیٹ کر دینا، تم بھر دینا، تاکہ ہم کہہ تو سکیں کہ ہاں کچھ لکھا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ دنیا کے اگر ہم کسی کا یہاں پر سورس و سفارش لگاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کچھ کر دینا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں تم نے کچھ کیا ہے۔ تو بس اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان محشر میں ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوں تو ایسا نہ ہو ہمارے نامہ اعمال خالی ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج و زکوٰۃ تمام واجبات ہوں، لیکن ہاں اگر کوئی ہمارے بھولے سے، ہمارے خطاؤں سے ہم کوئی چھوٹے غلطیاں رہ گئی ہیں، کچھ اس میں کمی پیشی رہ گئی ہے تو ہم اہل بیت کے حضور جا سکتے ہیں، اے مولا ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تمام واجبات کیے، کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، آپ سفارش کر دیے۔ یقیناً پھر مولا سفارش کرتے ہوئے ہاں اے میں پروردگار، اس نے عمل تو انجام کیا ہے، ہاں کوتاہی رہ گئی، اس کو بخش دے۔ پھر پروردگار عالم بھی رحیم و کریم و غفور ہے کہ جو انسان کو بخش دے گا، انسان کو معاف کر دے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت کی جو ہمارا اس دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہیں اور ہماری قبر کی منزلوں میں بھی ساتھ دیں گی، ہمارا محشر میں بھی ساتھ دیں گی۔ اور جب ہم قبر کی منزلوں میں جاتے ہیں تو کیا فرشتے آتے ہیں، جب انسان قبر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے کیا موت خاتمے کا تصور نہیں رکھتی ہے، موت ہے یعنی انسان کے روح تو نکل گئی لیکن وہ سن رہا ہے، اس لیے قبر میں لٹانے کے بعد کہتے ہیں اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ دیکھو تم سے کیا سوال ہوگا، تم سے تمہارے رب کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے دین کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے نبی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھو جب پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو کہہ دینا اللہ ہے، تمہارا دین کیا ہے کہہ دینا اسلام ہے، تمہارا نبی کون ہے کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے کہنا کعبہ ہے، تمہارے امام کون ہیں تو ایک سلسلہ بتایا، دیکھو تم یہ اماموں کے نام لے لینا، یعنی تو اس کو تلقین کی جا رہی ہے۔ دیکھو ابھی تم سے یہ سوال ہوں گے، خبر برابر ہو گئی، ان کے فرشتے آ گئے سوال کر رہے ہیں، پھر اوپر بیٹھا ایک آدمی کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا رب یہ ہے، تمہارا کتاب قرآن ہے، تمہارا قبلہ کعبہ ہے، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہے، بارہ امام تمہارے امام ہیں، بتایا جا رہا ہے۔ اور انسان
ابھی دنیا سے گیا، پریشان ہوتا ہے، مولا سرہانے ہوں گے اور کہیں گے فرشتوں ذرا آرام سے، ابھی تو یہ آیا ہے، ابھی تو یہ آیا ہے، اس کو تھوڑا سا سکون لے لینے دو، ذرا اطمینان لے لیں دو، اس کے سوال کر لینا۔ پھر مولا ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہاں عزیزو، ہماری خبر کی منزلوں میں بھی مولا ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری اس کی مدد کریں گے، کیونکہ ہم نے زندگی بھر مولا کیا ہے، ہم نے ان سے مدد مانگی ہے، ہم ان سے وابستہ رہے ہیں، ہم نے ان کی سیرت پر عمل کیا ہے، ہم نے چاہا ہے کہ ان کے کردار کو اپنائیں، لہذا خبر کی منزلوں میں وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے۔ جب ہمارا مولا ہماری خبر میں ہوگا تو ہمارے لیے در حقیقت وہ موت نہیں بلکہ حیات ہوگی، وہ حیات ہوگی۔ کیا اسی لیے مرحوم سبط جعفر نے جو اشعار کہیں کہ غسل میت مت کہو میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ یعنی مومن کی موت جو ہے وہ آرزوئے زیارت علی ہے، یعنی انسان قبر میں جانے کے بعد پھر انسان جو ہے مولا کی زیارت کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب انسان دنیا سے چلا گیا تو اہل بیت کا کتنے پروردگار رحیم و کریم ہیں، وہ تو ہمیں بہانے سے بخشنے کے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس کو معاف کر دیں، اس کو کسی طرح کوئی بہانہ مل جائے ہم اپنے بندے کی بخشش کر دیں۔ اس نے مرنے کے بعد بھی چیپٹر بند نہیں کیا بلکہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ چھوڑا، ایصال ثواب کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ہم پروردگار عالم سے، خداوند متعال سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، تو جو ہم یہاں سے ایصال ثواب کریں گے پروردگار عالم ہمارے مرحومین کو وہاں تک پہنچے گا۔ اور عزیزان محترم، ایصال ثواب بھی بہت سے ایسی فرقے ہیں جہاں ایصال ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہے، جو کہتے ہیں انسان مر گیا تو مر گیا، پھر اس کا نامہ اعمال بند، اب جو اس کے جزا و سزا تھی وہ اس کو ملے گی۔ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے، یہ ہم کو ان کے اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کا یہ ہمیں شرف ہے کہ ان کے وسیلے سے ہماری بخشش ہوگی، ہم تک ایصال، جو ہم یہاں سے ایصال ثواب کرتے ہیں ہمارے مرحومین تک وہ پہنچتا ہے۔ اور عزیزان محترم، شب جمعہ ہے آج، شب جمعہ کی بڑی عظمت ہے۔ اس شب میں کہا گیا ہے کہ تمام ارواح کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اور جن کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا شب جمعہ ارواح آتی ہیں اور گھر پہ معلق ہو جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، جن کو وہ چھوڑ کر آئیں کہ کر کیا رہیں گے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہے مولا، یہ جو شب جمعہ ارواح کو اجازت ملتی ہے، روحوں کو اجازت ملتی ہے اور آ کر وہ فضا میں معلق ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ کہ یہ انتظار کرتی ہیں کہ جن کو ہم زمین پر چھوڑ آئے تھے اپنے وارث بنا کر، وہ آخر ہمارے لیے کیا کر رہی ہیں۔ کہ مولا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی اولاد، ان کے خانوادے کے لوگ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ ہے، نماز ہے، صلوات ہے، یا کسی بھی نیک عمل انجام دینے کے بعد ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو روحیں شاد ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں یہ۔ اور اگر کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا تو یہ مایوس لوٹ جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا شب جمعہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ مال خرچ کر دے تبھی کچھ ایصال ثواب ہوگا، نہیں، انسان بیٹھا ہے کوئی بھی نیک کام انجام دے رہا ہے، نیت کر لے کہ ہمارے فلاں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے۔ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے، نیت کر لے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچے۔ کسی اندھے کو راستہ دکھا رہا ہے، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ کسی پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، تمام طرح کے ایصال ثواب ہوتے ہیں۔ اور بہترین ایصال ثواب ہے ذکر سید الشہداء، فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت، بہترین ایصال ثواب ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، شب جمعہ کی برکت اور عظمت اور رحمت کہ اس میں شب میں ہے کہ انسان کو اعمال انجام دینی۔ حدیث قصہ ہے، دعائے کمیل ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت ثواب ہے۔ ایک واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کتنا ثواب ہے۔
دو دوست جو آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ جو شخص پہلے انتقال کرے گا وہ دوسرے دوست کے خواب میں آ کر یہ بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، قبر کی منزلوں میں کیا ہوا، کس طرح فرشتے آئے، کس طرح غسل جب ہو رہا تھا کیا محسوس، یہ سب باتیں بتائے گا۔ ایک دوسرے ان دونوں دوستوں نے آپس میں طے کیا۔ کچھ دن بعد اس میں ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ اب دوسرا دوست منتظر کیا، ہمارے دوست جو ہے ہمارے خواب میں آئے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن وہ دوست خواب میں نہیں آ رہا ہے۔ سال بھر گزر گئے، 2 سال گزر گئے، کافی عرصہ گزر گیا، لیکن وہ دوست خواب میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن دیکھا اس نے کہ وہ خواب میں وہ دوست آ گیا۔ جیسے ہی وہ خواب میں آیا تو اس نے کہا یہ بتاؤ، ہم لوگ میں وعدہ ہوا تھا کہ جو پہلے انتقال کرے گا وہ آ کر خواب میں بتائے گا کہ کیا گزری ہے، تم کہاں تھے؟ کہ ہماری روح کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کے خواب میں جا سکے۔ ارواح کو خواب میں بلانے کے لیے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ اگر مرحومین کی ارواح کو اپنے انسان ملنا چاہ رہا ہے ان کی اپنے مرحومین کی ارواح سے، تو اس کے بھی کچھ اعمال ہیں، علماء سے آپ دریافت کریں، وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں کہ انسان وہ عمل انجام دے تو اپنے مرحومین سے خواب میں ملاقات کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ہماری روح کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کے خواب میں آ سکیں۔ تو کہا پھر اجازت کیسے ملی؟ کہا کل جس قبرستان میں ہماری قبر ہے وہاں پر ایک جنازہ آیا، وہ جنازہ دفن ہوا، لوگ دفن کر کے چلے گئے، تو دیکھا کہ اس کے قبر سے چاروں طرف نورانی شخصیتیں کھڑی ہوئی ہیں، جس سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ جو پورا قبرستان منور تھا۔ کہنے کہ اسی میں اس نورانی شخصیتوں میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو قبر ہے اس کے دائیں بائیں سرہانے پیتیانے 40 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ کہ جیسے ہی اس نورانی شخصیت والے نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کی 40 قبروں سے چاروں طرف کی 40 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، تو اسی میں ایک قبر ہماری بھی تھی، ہماری قبر سے بھی عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ کہ آخر وہ خاتون کون تھی؟ باعظمت خاتون کہ جس مقام پر دفن ہوئی اس 40 اپنے چاروں طرف کی 40 قبروں سے اس کے دفن ہونے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ دوسرا دن ہوا، اب وہ دریافت کرنے لگا کہ آخر کون تھا جس کا انتقال ہوا تھا۔ معلوم کرتے ہوئے پہنچا تو ایک خاتون کہ جس کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر پہنچا، درخور باب کیا، بیٹا نکلا۔ کہا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا؟ کہا ہاں ہماری والدہ کا انتقال ہوا۔ کہا یہ بتائیے آپ کی والدہ کون سا کام انجام دیتی تھیں، کون سا عمل انجام دیتی تھیں؟ کہا کوئی خاص عمل نہیں، واجبات کی پابند تھیں، محرمات سے پرہیز کرتی تھی۔ کہا نہیں، کوئی خاص عمل تھا جو آپ کی والدہ کرتی تھیں جو خداوند عالم نے انہیں خاص رحمت اور خاص فضیلت سے ان کو عطا کی؟ کہا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر کافی سوچنے کے بعد یہ ہوا کہ اس نے سوچا، بتایا کہ ہاں ایک عمل ایسا تھا کہ جو ہماری والدہ سے کبھی ترک نہیں ہوا۔ کہ کون سا عمل؟ کہ روزانہ شب میں بالا خانے پہ جاتی تھیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتی تھیں۔ بس وہ شخص کہنے لگا ہاں یہی وہ عمل ہے کہ جو ان کے لیے بافضیلت ہوا، کہ جس جگہ پر وہ دفن ہوئی وہاں کے تمام چاروں طرف کی قبروں سے 40 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ تو عزیزان محترم، اگر امام حسین علیہ السلام کی کوئی زیارت اگر روزانہ پڑھ رہا ہے تو پروردگار عالم اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ وہ جس زمین پر دفن ہوگا وہاں کے عذاب آس پاس سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس حسین علیہ السلام کی کیا عظمت اور کیا بلندی ہوگی کہ جس کی زیارت کے ذریعے انسان جو ہے وہ 40 قبروں کا عذاب اٹھا لے۔ تو یقیناً بڑا عظمت ہے وہ شخصیت۔ خود امام حسین علیہ السلام اگر کسی کے لیے کہہ دیں گے کہ یہ میرا عزادار ہے تو کیسے ناممکن ہوگا کیا کہ اس کی سفارش ناقابل قبول۔ اگر امام حسین کہہ دیں ہاں یہ میرا عزادار ہے تو یقیناً اس کی بخشش ہو جائے گی۔ مولا اگر کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور ہمیں بھی اپنے کردار کو ایسے ہی رکھنا ہے کہ جیسے مولا کا
کا کردار تھا۔ یقیناً ہم ان کے کردار، ان کے عمل کی طرح عمل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونے عمل بن کر آئے تھے۔ ان کی ذات وہ تھی کہ جو ہمارے لیے نمونے عمل تھے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو حسن ظن رکھتے تھے، اور تعلیمات اسلامی میں یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے حسن ظن رکھے۔ جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ حسن ظن لوگوں کے بارے میں ایسا تھا کہ اگر کوئی ملاقات کر رہا ہے تو کہتے تھے بہت اچھا شخص تھا، اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ وہ نیک کام انجام دے رہے، نہیں، کوئی ملاقات کرتے بہت اچھا شخص تھا، بہت اچھا شخص تھا، یعنی ہر ایک کو اچھا کہنا، یعنی حسن ظن ہوتا ہے یہ کہ اگر انسان، ہم کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھ رہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اسے بے نمازی کہہ دیں۔ ہم کسی کو روزہ، اگر کوئی ہمارے سامنے روزے سے نہیں، اگر ہم ایسا محسوس کر، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی روزہ رکھے۔ اگر انسان روزہ، بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کا روزہ، بہت ہوتے ہیں کہ جو ظاہر کرتے ہیں ہم روزے سے ہیں، بہت ایسے روزگار ہوں گے جو بیمار ہیں لیکن روزے سے ہوں گے، آدمی سمجھے گا نہیں روزے سے نہیں ہے، یہ روزے سے نہیں ہوں گے، لیکن ان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی بھی کو کسی کو بے نمازی کہیں، کسی کو بے روزگار کہیں، ہم کسی کو بھی ایسے کہیں۔ اگر ہم نے نیک کام انجام کرتے نہیں دیکھا کسی کو تو ہمیں حق نہیں ہم یہ کہہ دیں کہ نیک کام نہیں انجام دیتا۔ ہو سکتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، اکیلے میں پڑھتا ہو سکتا ہے وہ عبادتیں کرتا ہو وہ، اور اس کا خدا جانتا ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو بے نمازی کہہ دیں۔ تو یہ حسن ظن رکھنا یہ مومنین کی علامت، اور یہی وجہ ہے کہ مرحوم جو ہیں وہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے۔ حسن ظن کی بڑی وہ ہے، انسان آپس میں اگر حسن ظن رکھے تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں نفسہ نفسی مچی ہوئی ہے، انسان کے فیملی میٹر اتنے ہو رہے ہیں، آپس میں گھروں میں اختلافات ہو رہے ہیں، محلوں میں اختلافات ہو رہے ہیں، شہروں میں ایک محلے دوسرے محلے، کیا ہے کہ بد اتفاقی کیا ہے، حسن ظن کے بجائے بد ظنی رکھے ہوئے ہیں، حسن ظن نہیں رکھیں، یعنی اچھی، ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، ہم یہ نہ سوچیں خراب۔ ہاں کسی سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کریں۔ تعلیمات اہل بیت یہی ہے کہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ جب انسان حسن ظن رکھتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں تو زندگی، بہترین زندگی گزرتی ہے، اور یہی مرحوم کی خاصیت تھی کہ وہ سب کے بارے میں، سب کے لیے حسن ظن رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ ہم ہر ایک کو کہتے ہیں یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا۔ اور عزیزان محترم، یہ جو ہم کسی کے بارے میں اگر کہتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ خیر پر ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تو 40 افراد جو ہیں وہ شہادت نامے پر دستخط کرتے ہیں۔ کیا دستخط کرتے ہیں؟ ہاں یہ انسان خیر پہ تھا، نماز پڑھتے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، روزہ رکھتے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، حج کرتے صاحب حیثیت تھا، استطاعت تھی، حج پہ جا سکتا تھا، نہ ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن جب شہادت نامے میں نام لکھا جاتا ہے تو شہادت جب کیا 40 افراد نے شہادت گواہی دی، کیا یہ خیر پہ تھا، یہ خیر پہ تھا، یہ خیر پہ تھا۔ اور جب انسان نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے؟ پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں الا خیر، کہ یہ خیر پہ تھا۔ پروردگار بھی کہتا ہے یہ تو اس کے عیوب کو جانتا ہے، یہ بندہ تو اس کے عیوب کو جانتا ہے، لیکن یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اللہ ہم تو اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو جب بندہ ہو کر یہ ہمارے بندے کے عیوب کو چھپا رہا ہے تو ہم تو خدا ہیں، کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے پہ پروردگار گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم تو بہانے سے انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں دن کی روشنی میں اگر شرم آ رہی ہے تو آؤ رات کی تاریکی میں آ جاؤ، ہمارے پاس گناہوں کی معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور عزیزان محترم، یہ خدا وہ ہے کہ اگر انسان کو کسی کا راز پتہ چل جائے تو وہ راز کو اس انسان کو زندگی بھر جو ہے وہ ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ تمہارا راز پتہ ہے۔ ارے وہ خداوند متعال کے جو انسانوں کے کتنے راز ہیں جو اس کے پاس محفوظ ہیں، لیکن وہ کسی انسان کو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، یہ معافی مانگ لے گا، یہ گناہوں سے توبہ کر دے گا، ہم اس کے گناہ بخش دیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ان
اگر ہم سے بھولے میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو ہمیں موت سے پہلے ایک بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کے یہ کہنا چاہیے، پروردگار ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں ان کو بتصدق بطفیل اہل بیت علیہ السلام معاف کر دے، یقیناً تو رحیم ہے، کریم ہے، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخشے گا، کیونکہ ہم نے اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی مانا، جیسے انہوں نے زندگی بتانے کے طریقے بتائے ہم نے ویسی زندگی بتائی، اور ختم خدا کی اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ طاہرین نے ہمیں کسی بھی شعبہ حیات میں شرمندہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیں ہر طرح کا درس دیا ہے کہ تم سماج میں رہو تو کس طرح سے رہو، تم گھر میں رہو تو کس طرح سے رہو، تم مسجد میں جاؤ تو کس طرح سے رہو، تم مومنین سے ملو تو کس طرح سے ملو، تم سماج میں ایک دوسرے سے ملو تو کس طرح سے ملو۔ ہمیں ہر شعبہ حیات ہمارے امام نے بتا دی ہے۔ ہمارے اماموں کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، ہماری حیات میں بھی یہی نمونِ عمل ہے، اور ہمارے کیا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی یہی نمونِ عمل ہمارے لیے ہیں۔ وہی اہل بیت ہیں جو ہمارے لیے ہمارے غموں کا مداوا ہیں۔ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، نیک عزادار، صوم و صلات کے پابند، کہ آپ کی وفات بھی ماہ مبارک رمضان میں بھی بڑی عظمت والی راتیں ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو رحمتوں والی رات ہوتی ہے، برکتوں والی رات ہوتی ہے، جس میں ایک وہ مہینہ کہ جس میں ایک آیت کی تلاوت کرنا پورے قرآن کا ثواب۔ ایسے مہینے میں اگر کوئی انسان جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو تحفے جاتے ہیں وہ یاسین و رحمان کے تحفے، وہ ملک کے پانی کا دم کیا ہوا خبر پہ چھڑکنا، کیا ہوتا ہے وہاں اہتمام ہوتے ہیں کہ ایک جا رہا ہے یہاں سے جو انسان روحانی انسان ہے، وہاں فرشتے دیکھتے ہیں، ارے یہ تو یاسین اور رحمان کا تحفہ لے کر آیا ہے، یہ تو روحانی ماحول سے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً والدین کے لیے تو بڑی تاکید کی گئی، اگر والدین کسی کے دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے بیٹوں کو ان کے ایصال ثواب مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اور وہ دعا دیتے ہیں والدین کے لیے۔ اگر انسان کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں، اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر دنیا سے گزر گئے ہیں تو بھی وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ خاص کر ماں کا جو مرتبہ ہے، کہ نبی کریم نے فرمایا ایک شخص آ گیا کہ پریشان ہے، کہا جاؤ اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ، ماں ہم بچپنے میں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، قبر پتہ نہیں ہے کیا کریں، کا ایک نشان بنا لو، تصور کرو کہ ماں کی قبر ہے، اس پر دعا مانگو۔ تو عزیزان محترم، اس طرح سے ہمیں بتایا گیا، دیکھو قبروں پہ جایا کرو، مرحومین سے ملاقات کرتے رہا کرو۔ کیا ہے جب انسان قبرستان میں، ہمارے یہاں تو اہل بیت نے سب کچھ ہمیں دے دیا، قبرستان میں جب داخل تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر ہمارا سلام ہے، قبر میں سوئے ہوئے لوگوں تم پر ہمارا سلام۔ اب جب ہم قبر کے لوگوں کو سلام کریں گے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی تو آیا جو ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ تو مرحومین کے مرنے کے بعد مرحومین ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے ایصال ثواب کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اہتمام ہوتا ہے ایصال ثواب کا، گھر والوں کو جو غمزدہ ہوتے ہیں ان کے گھر والے کو، کنبے کو تسلی دی جاتی ہے، تشفی دی جاتی ہے، شفقت کے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں۔ یقیناً مرحوم کا انتقال ہوا، بیٹے کو بیٹیوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہم وطن سے دور ہیں، لیکن باپ کو غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازے کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ دنیا کا یہی دستور ہے، کسی کی موت ہو جائے، اس کا بیٹا بیٹی اگر اس کے گھر والے قریب نہیں ہیں تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ تمام واجبات کو انجام دیا جاتا ہے۔ دیکھو غسل بھی ہو جائے، کفن بھی پہنا دینا، خبر بھی نصیب ہو جائے۔ ہاں یہ تو یہی دنیا کا دستور ہے کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں 3 دن تک، اسلامی تعلیمات میں بھی یہ ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر کھانا بھیجو، اس کے گھر پانی بھیجو،
اسے غم کا احساس نہ ہونے دینا۔ ہاں دنیا کا یہی دستور ہے عزیزو، جب کوئی چلا جاتا ہے تو اہتمام ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو اس کے سوگواران کے لیے لوگ یعنی تسلی دیتے ہیں، لیکن ہاں عزیزو جس گھرانے سے شریعت، جس گھرانے سے دین پھیلا وہاں تمام قانون بدل گئے۔ ہاں عزادارو، نبی کی آگ بند ہوتے ہی نبی کی بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کو اس طرح سے پردہ دیا گیا کہ آپ کے دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور آپ کے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی اور وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا اور آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ محسن کی آپ کے شکم میں شہادت ہو گئی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، 7 شوال ہے آج، کل آنے والا دن 8 شوال ہے۔ 8 شوال یوم غم انہدام جنت البقیع، یوم انہدام جنت البقیع کے شاہ سعود نے 1925 میں شہزادی اور تمام ہمارے 4 ائموں کے قبور کا جو گنبد تھا اس کو منہدم کر دیا گیا۔ ارے نبی کی بعد نبی کی اولادوں کو ستایا گیا اور آج ان کی خبروں کے نشان کو مٹانے کے لیے کوششیں جاری ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہاں عزیزو مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ارے 40 ہجری میں علی کی شہادت ہوئی۔ مولا کی زندگی اس طرح سے گزری نبی کے بعد کہ 25 سال ایسے گزرے کہ مولا کہتے ہیں کہ جیسے گلے میں ہڈی اور آنکھوں میں خشوخاش، رات کی تاریکی میں علی جاتے تھے، اندھیرے کنویں میں منہ دے کر گریا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو کیا کتنے مصائب مولا پہ، کتنے مظالم ہوتے تھے کہ رات کی تاریکی میں آپ جا کر گریا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو یہی وجہ ہے کہ مولا نے کہا کہ میرے اوپر 25 سال بڑے سخت گزرے ہیں۔ 40 ہجری میں مولا کے سر پر ضربت لگتی ہے، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت زہر دغا سے شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرتے ہیں۔ جناب زینب ان ٹکڑوں کو دیکھ کر تاپ نہ لاتی ہیں۔ ہاں عزیزو امام حسن کو جب دفنانے کے لیے جنازہ باہر نکلتا ہے تو ایک خاتون آتی کہتی ہے حسن کو نبی کے پہلو میں ہم دفن نہ ہونے دیں گے۔ امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوتی ہے، امام حسن کے جنازے پر تیر آتے ہیں، گھر میں جنازہ واپس جناب زینب تیر کو نکالتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں نانا آپ کی امت نے یہ اجر رسالت ادا کیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب 50 ہجری ہے، جناب امام حسن کا لاشا ہے، ارے لاشے پہ تیر ہے۔ 61 ہجری میں امام حسین ہوں گے اور امام حسین کا لاشا تیروں پر ہوگا۔ ہاں عزیزو 10 محرم سن 61 ہجری تھی، کربلا کا میدان تھا۔ امام حسین زخموں سے چور گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ آواز آئی آ میرے لال حسین، ہم نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے لیکن تیر اتنے پیوست تھے کہ زمین پر نہ آ سکے۔ شمر ملعون خود خنجر لے کے بڑا تلہ زینبیہ پہ جناب زینب فریاد کر رہی ہیں، اے شمر میرا ماں جایا بے خطا ہے، اے شمر میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اے شمر ذرا خنجر دھیرے چلا۔ ارے امام کے سر کو سن سے جدا کیا، نظام شمسی متغیر ہوا، فرات کا پانی نیزو چلا۔ عزیزو دنیا کا دستور یہی ہے، جب کسی گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بیٹوں کو تسلی دی جاتی ہے، بیٹوں کو تسلی دی جاتی ہے، لیکن کربلا میں سارے دستور ختم ہو گئے۔ ارے یہاں بیٹی کو تسلی اس طرح سے دی گئی کہ منہ پہ تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ ارے بیٹے کو تسلی اس طرح سے دی گئی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے بیمار کے بستر کو چھینا گیا۔ بیویوں کو اس طرح تسلی دی گئی کہ سروں سے چادروں کو چھینا گیا۔ ارے ایک رسن میں 12 بازو باندھے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ یا دوسرے 11 محرم کو یہ قافلہ اس طرف سے گزارا جانے لگا کہ جہاں شہدائے کربلا کی لاشیں بے غسل و کفن پڑی ہے، جناب سید سجاد نے ان لاشوں کو دیکھا، عجیب کیفیت ہوئی۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد اپنے کو سنبھالو، میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو؟ کہ کہے پھوپھی اماں ذرا انصاف سے بتائیے، ارے انہوں نے اپنے کچھ تاہے نجس کو دفن کر دیا ہے۔ پھوپھی اماں میرا بابا بے غسل و کفن جلتی زمین پہ پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہو اور بیٹا ہو لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیما لامر الہی بحق الزہرا و بیہا
وبالها وبنوها وسر المستغث فیہا، پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس کا جو بھی ثواب ہے وہ مرحوم کو ان کی خبر میں پہنچے۔ پروردگار مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار مرحوم کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار دنیا ظلم و جور سے بھر چکی اپنے آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید رفیق حیدر زیدی صاحب مرحوم ابن سید حسن مثنی زیدی صاحب کی روح کو بخش دیں۔